بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصواعق المحرقہ پارٹ نمبر 13۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیدھی ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، تیرا باپ نہ رہے، کیا ان لوگوں کو اس بات میں شک ہے؟ قسم بخدا آپ نے ابوبکر کو خلیفہ بنایا اور آپ عالم باللہ اتقی اور اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے تھے۔ اگر آپ کو ایسا حکم نہ دیا جاتا تو آپ خوف الہی سے مر جاتے۔ فصل 4۔ اس بات کے بیان میں ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر کوئی نص بیان فرمائی ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور جو شخص ان احادیث پر غور کرے گا جو ہم قبل ازیں پیش کر چکے ہیں، اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان میں اکثر احادیث ایسی ہیں جن میں آپ نے خلافت ابوبکر کے متعلق واضح رنگ میں بیان فرمایا ہے، اور یہی نقطہ نگاہ محدثین کی ایک جماعت کا ہے اور یہی حق بات ہے۔ حاشیہ میں لکھا ہے، ابن حزم نے نقطۃ العروس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ میں جس اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہوں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی انہیں خلافت دے دی تھی، اور علیہ السلام نے اجماع کے ذریعے اس کا نام اللہ کے رسول کا خلیفہ رکھ کر اسے منسوخ کر دیا تھا۔ آپ کے علاوہ یہ نام کسی کو نہیں دیا گیا، اور نہ ہی اس شخص کا نام خلیفہ رکھا گیا جس کو آپ نے مدینہ میں اپنا جانشین بنایا، اور نہ ہی اس کا جو حج اور غزوات میں نمازوں میں آپ کا جانشین بنا۔ پھر سابقہ عورت کا قصہ بیان کیا گیا ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، پس ابوبکر منصوص خلیفہ ہے۔ اور قطانی نے تراتیب الاداریہ میں حلول و شارح جمع الجوامع کا قول بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت پر کوئی نص صریح موجود نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو سقیفہ کے روز لوگوں کو تردد نہ ہوتا۔ جمہور اہل سنت، معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ آپ نے کسی ایک کے متعلق بھی نص بیان نہیں فرمائی، اور ان کی مؤید وہ روایت ہے جسے بزار نے اپنی مسند میں حذیفہ سے بیان کیا ہے، قالوا یا رسول اللہ الا تستخلف علینا قال انی ان استخلف علیکم فتعصون خلیفتی ینزل علیکم العذاب۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ہم پر خلیفہ مقرر نہیں فرمائیں گے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر میں تم پر خلیفہ مقرر کر دوں اور تم میرے خلیفہ کی نافرمانی کرو تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اس روایت کو حاکم نے مستدرک میں بیان کی ہے، لیکن اس کی سند میں ضعف ہے۔ حاشیہ شرح المقاصد میں ہے کہ متکلمین نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ نص جلی کا مذہب ہشام بن الحکم نے وضع کیا ہے، اور ابن رواندی، ابو عیسیٰ وراق اور اس قسم کے دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ پھر اس کے اسلاف روافض نے اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے شوق میں اسے روایت کیا ہے، اور نص خفی کا قول حضرت حسن سے بیان کیا گیا ہے، اور فخر الدین رازی نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات سے نص کے بارے میں کوئی بات نقل نہیں کی۔ اس روایت کے متعلق ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ کذابین سے مروی ہے، اگر روایت موجود ہوتی تو ہمیں معلوم ہوتی اور مشہور ہوتی۔ نمبر 2 حاشیہ، اس میں ضعف شریک القاضی کی وجہ سے ہے جسے ذہبی نے نرم قرار دیا ہے اور اس پر تشیع کی تہمت لگائی ہے، اور ابو الیقظان کی وجہ سے بھی اس میں ضعف ہے، اس کا نام عثمان بن عمر ہے۔ اور شیخین نے حضرت عمر سے بیان کیا ہے کہ جب آپ پر خلیفہ کے تقرر کے بارے میں طعن کیا گیا تو آپ نے کہا، اگر میں نے خلیفہ مقرر کیا ہے تو اس نے بھی خلیفہ مقرر کیا تھا جو مجھ سے بہتر تھا، یعنی ابوبکر نے، اور اگر میں تم کو بغیر خلیفہ کے چھوڑتا ہوں تو اس نے بھی تم کو ایسے ہی چھوڑا تھا جو مجھ سے بہتر تھا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور احمد اور بہقی نے بسند حسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے
کہ جب آپ مار گئے، جمل میں غالب آ گئے، تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امارت کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں کیا تھا، ہم نے رائے سے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، انہوں نے معاملات کو درست کیا اور خود بھی ٹھیک رہے اور رحلت فرما گئے۔ پھر ابو بکر نے اپنی رائے سے عمر کو خلیفہ بنایا، انہوں نے معاملات کو درست کیا اور خود بھی ٹھیک رہے اور دین بھی ثابت و قائم رہا۔ پھر دنیا کے طلبگار لوگ آ گئے، ان کے معاملات میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ حاکم نے صحیح روایت میں بیان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، کیا آپ ہم پر کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مقرر کیا ہے تو میں بھی کیے دیتا ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت لوگوں کی بھلائی میں ہوئی تو وہ میرے بعد لوگوں کو بہتر آدمی پر متفق کر دے گا۔ ابن سعد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حاشیے میں لکھا ہے سیوطی میں، حضرت علی کے بجائے عمر بن عثمان کا نام آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہم نے اپنے معاملے میں غور کیا تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو نماز میں مقدم کیا ہے، تو ہم اپنی دنیا کے لیے اس چیز پر راضی ہو گئے جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دین کے لیے راضی ہوئے تھے، تو ہم نے ابو بکر کو مقدم کر دیا۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں ابن جمعان سے اور اس نے سفینہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی بکر وعمر وعثمان هؤلاء الخلفاء من بعدی، فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی مطابق حدیث نہیں ملی، کیونکہ حضرت عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کہنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حدیث هؤلاء الخلفاء من بعدی صحیح ہے، اور خلیفہ مقرر کرنے اور خلیفہ نہ مقرر کرنے میں کوئی منافات نہیں، اس لیے کہ جہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ خلیفہ مقرر نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وفات کے وقت آپ نے کسی کے خلیفہ ہونے کے بارے میں معین طور پر نہیں فرمایا، اور جہاں یہ بیان ہے کہ آپ نے خلیفہ مقرر کیا ہے یا اس سے پہلے اشارتاً ذکر کیا ہے، تو بلا شبہ قرب وفات سے قبل نص کا احتمال موجود ہے، اگرچہ موت کے وقت اس کے خلاف احتمال بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور نے، جن میں حضرت علی، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شامل ہیں، انہوں نے استخلاف کی نفی کی ہے، اور متأخرین اصولیوں میں سے بعض محققین کا قول بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو منصوص نہیں کیا اور نہ کسی کی خلافت کے بارے میں حکم دیا ہے۔ ہاں، بخاری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے اخذ کیا جاتا ہے کہ ابو بکر کی خلافت منصوص ہے۔ حجرت حبشہ کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس میں آیا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں اور آپ کی بیعت کی ہے، اور قسم بخدا میں نے آپ کی وفات تک نہ آپ کی نافرمانی کی ہے اور نہ آپ سے دھوکہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، اور خدا کی قسم میں نے ان کی بھی نافرمانی نہیں کی اور نہ ان سے دھوکہ کیا ہے۔ پھر عمر خلیفہ بنے تو خدا کی قسم میں نے ان کی بھی نافرمانی کی اور نہ ہی ان سے دھوکہ کیا ہے۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر غور فرمائیں کہ ثم استخلف اللہ ابا بکر، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، اور عمر کے بارے میں کہا ثم استخلف عمر، پھر عمر خلیفہ بنے۔ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت منصوص ہے، اور جب اس بات کو گزشتہ بات سے جس میں خلافت کے غیر منصوص ہونے کا ذکر ہے ملا کر غور کیا جائے تو دونوں باتوں میں توافق کی وہی صورت ہوگی جس کا ہم پہلے تذکرہ کر آئے ہیں۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلام الہی سے معلوم ہو گیا تھا کہ خلافت کس کو ملے گی، اس کے باوجود آپ کو کسی معین شخص کے بارے میں وفات کے وقت تک امت کو بتانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہاں، بظاہر آپ نے ایسی باتیں کی جن سے یہ امر مترشح ہوتا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ خلافت ابو بکر کو ملے گی، اور جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے آپ نے اس کے بارے میں خبر بھی دے دی۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا
تو یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو آپ کو علم واقعی حاصل ہوگا جو حقیقت میں حق کے موافق ہوگا یا امر واقعہ کے خلاف ہوگا۔ بہرحال اگر امت کو ابوبکر کے علاوہ کسی کی بیعت کرنا واجب ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ضرور اس واجب کی تبلیغ میں پوری کوشش کرتے اور نص جلی میں ذکر فرماتے، اور وہ بات لوگوں میں مشہور ہو جاتی، یہاں تک کہ امت کو پتہ چل جاتا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اور جب بکثرت اس بات کی موجودگی کی آپ نے ایسا نہیں فرمایا تو پتہ چلا کہ اس پر کوئی نص موجود نہیں، اور یہ وہم کہ آپ نے اس علم کی تبلیغ لوگوں کو اس لیے نہیں کی کہ لوگ آپ کے حکم کو نہیں مانیں گے، یہ ایک بے فائدہ اور جھوٹی بات ہے کیونکہ یہ بات وجوب تبلیغ کو ساقط نہیں کرتی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ نے ان تمام باتوں کی جن کے لوگ مکلف ہیں تبلیغ کی ہے، حالانکہ آپ کو یہ علم بھی تھا کہ وہ لوگ حکم کو نہیں مانتے۔ لوگوں کے بارے میں یہ علم ہونا کہ وہ حکم کو نہیں مانیں گے، اس سے حکم کی تبلیغ ساقط نہیں ہو جاتی، نیز اس سے یہ اطمینان پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نے امر امامت کے بارے میں ایک دو آدمیوں کو خفیہ طور پر بتا دیا ہے، اور ایسی بات کی نقل بھی مفید نہیں، کیونکہ جس اہم امر سے دین و دنیا کے مسائل وابستہ ہوں اسے تو بار بار کی تبلیغ اور کثرت مبلغین کے باعث مشہور ہو جانا چاہیے تاکہ فتنہ پیدا نہ ہو، اور یہ احتمال کہ آپ کا اس بات کو پہنچانا ایک مشہور بات ہے مگر آپ سے یہ بات منقول نہیں، یا منقول تو ہے مگر آپ کے زمانے کے بعد مشتہر نہیں ہوئی، ایک جھوٹی بات ہے، کیونکہ اگر یہ مشہور ہوتی تو فرائض اور دیگر مہمات دین کی طرح منقول ہوتی۔ شہرت کا ہونا نص کے وجود کو لازم ہے، اور جہاں شہرت نہیں وہاں مذکورہ معنوں میں نص بھی موجود نہیں، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہ کسی اور کے لیے۔ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور نہ ہی کسی اور کے لیے، پس اس سے شیعہ اور دوسرے لوگوں کی منقولات کا جھوٹا ہونا لازم آیا۔ انہوں نے اس جیسی خبروں سے اپنے ورق ہی سیاہ کیے ہیں جن میں لکھا ہے کہ تو میرے بعد خلیفہ ہے، اور یہ خبر کہ حضرت علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کہو، اور اس قسم کی دوسری روایات جو آگے آئیں گی۔ ان احادیث کا مشہور ہونا تو درقرار ان کی منقولات کا کوئی وجود ہی نہیں پایا جاتا، اور جو کچھ انہوں نے نقل کیا ہے وہ احادیث مطعون کے درجہ کو بھی نہیں پہنچتا، کیونکہ اس کا علم ان ائمہ حدیث کو بھی نہیں پہنچا جنہوں نے حدیث کی چھان پھٹک میں عمریں گزار دی ہیں، جبکہ انہیں بے شمار ایسی حدیثیں مل گئی ہیں جنہیں انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے، اور یہ بات عادتاً کیسے جائز ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ ان احاد کی صحت کے علم میں منفرد ہوں، حالانکہ نہ انہوں نے کبھی کوئی روایت کی ہے اور نہ کسی محدث کے صحبت یافتہ ہیں، اور ان احادیث سے وہ ماہرین حدیث بھی ناواقف ہیں جنہوں نے اپنی عمریں دور دراز کے سفروں میں کھپا دی ہیں اور اپنی تمام کوششیں تلاشی حدیث میں لگا دی ہیں، اور جس شخص کے بارے میں انہیں معلوم ہوا کہ اس کے پاس حدیث کا کوئی ٹکڑا ہے، اس کے پاس پہنچنے کے لیے بھی انہوں نے سعی کی ہے، بس عادت قطعیہ فیصلہ دیتی ہے کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو نصوص بنائی ہوئی ہیں وہ ان میں جھوٹے اور جعل ساز ہیں، اور یہ کہ ان کے پاس صحیح احاد موجود ہیں یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ نہ ان سے کوئی روایت آئی ہے اور نہ وہ کسی محدث کی صحبت میں رہے ہیں، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے۔ ہاں احاد میں یہ خبر موجود ہے کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یعنی آپ مجھ سے اس مقام پر ہیں جس پر ہارون موسیٰ سے تھے، اور یہ خبر بھی آئی ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اسے محبوب ہے۔ ان قریب ان دونوں کا مفصل جواب آئے گا، ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی بطور نص یا اشارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر دلالت نہیں کرتی، اگر کرتی ہوتی تو تمام صحابہ کا خطا کار ہونا لازم آتا، کیونکہ ان کا اجماع ضلالت پر نہیں ہو سکتا، پس ان جاہل مبتدعین کے خلاف ان کا اجماع اس بات پر قطعی دلیل ہے کہ ان دونوں حدیثوں سے جو وہم انہیں پیدا ہوا ہے وہ ان سے مراد نہیں۔ اگر فرض کے طور پر اس اعتماد کو تسلیم کر لیا جائے جس کا اظہار ان لوگوں نے کیا ہے، تو یہ دونوں حدیثیں اس مفہوم کے متحمل نہیں، جیسا کہ آئندہ ذکر ہوگا۔
بس واضح ہو گیا کہ جن احاد سے انہوں نے اپنے ورق سیاہ کیے ہیں وہ ان کے خیال پر دلالت نہیں کرتی، اور یہ احتمال بھی باطل ہے کہ حضرت علی یا کسی مہاجر اور انصاری کو ایک نس کا علم تھا۔ اگر کوئی ایسی نس موجود ہوتی تو ثقیفہ کے روز جب خلافت کے متعلق گفتگو ہوئی تو اسے ضرور پیش کیا جاتا یا اس کے بعد ذکر کیا جاتا، کیونکہ اس کا بیان کرنا واجب تھا، اور یہ کہنا کہ اسے تقیہ کی وجہ سے بیان نہیں کیا گیا ایک جھوٹی بات ہے، کیونکہ جو شخص ان کے حالات کا تھوڑا سا علم بھی رکھتا ہے وہ یہ وہم بھی نہیں کر سکتا کہ محض اس نس کے ذکر کر دینے سے، جبکہ وہاں امامت کے بارے میں ہی تنازع چل رہا تھا، کوئی خوف ہو سکتا ہے۔ حالانکہ وہاں ان لوگوں نے بھی بغیر کسی دلیل کے جھگڑے میں حصہ لیا ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قوت و شوکت میں نہایت ہی کم تر تھے۔ انہیں قتل کرنا تو درکنار، کسی کو زبان سے بھی اذیت نہیں پہنچائے گئے، پر اس سے خصوصاً منحوس تقیہ کا بطلان واضح ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع حباب سے بھی واقع تھے، باوجود ہے کہ اس کے پاس اپنے دعویٰ کی کوئی دلیل نہ تھی، پھر بھی کسی نے اس کو قول و فعل سے ایذا نہ پہنچائی، حالانکہ وہ خود اور اس کی قوم حضرت علی اور آپ کی قوم کی نسبت کمزور تھی، اور یہ بات ویسے بھی عادتاً ممتنع ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس نس کا ذکر کرتے اور لوگ آپ کی طرف رجوع نہ کرتے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نہایت درجہ مطیع اور اس کی حدود کا علم حاصل کرنے پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے اور عصمت سابقہ کی وجہ سے حظوظ نفس کی پیروی سے بہت دور تھے۔ پھر بموجب حدیث صحیح خیر القرون کرنی وہ بہترین لوگ تھے، ان میں عشرہ مبشرہ بھی تھے، جن میں اس امت کے امین ابو عبیدہ بھی شامل تھے، جیسا کہ متعدد صحیح طرق سے ثابت ہے۔ بس ان کے بارے میں یہ وہم بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ان جلیل القدر اوصاف کے ساتھ اس لیے کسی بات پر عمل کرنا چھوڑ دیتے تھے کہ وہ ایک بلا دلیل روایت کو قبول کر چکے ہیں، خدا کی پناہ اس سے کہ ان کے بارے میں شرعاً یا عادتاً اس بات کو جائز قرار دیا جائے، کیونکہ یہ دین میں خیانت ہے۔ اگر ایسا نہ سمجھا جائے تو قرآن اور احکام کے بارے میں جو کچھ ان سے منقول ہے اس سے امان اٹھ جائے گا اور دینی امور کا کچھ بھی اعتبار نہ رہے گا، حالانکہ حضرت علی نے جمیع اصول و فروع انہی سے اخذ کیے ہیں، اور حضرت علی کی نسبت یہ کہنا کہ انہوں نے کچھ چیزیں چھپائی ہوئی ہیں یہ آپ کی انتہائی درجہ کی تنقیص ہے۔ وہ بڑے بہادر تھے، اسی توہم کی وجہ سے بعض مریدین نے ان کی تکفیر کی ہے، جیسے کہ آگے بیان ہوگا۔ ان تمام بیان سے ثابت ہو گیا کہ نہ صرف حضرت علی کی امامت پر کوئی نص موجود نہیں بلکہ اشارہ تک بھی نہیں پایا جاتا، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں آپ سطور بالا میں واضح نصوص دے چکے ہیں۔ اگر یہ فرض کیا جائے کہ اپنی خلافت پر بھی کوئی نص موجود نہیں تو صحابہ کا اجماع نص سے بے نیاز کر دیتا ہے، کیونکہ وہ نص سے قوی تر ہے اور اس کا مدلول قطعی ہے، اور خبر واحد کا مدلول ظنی ہوتا ہے، اور حضرت علی، حضرت عباس، حضرت زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بیعت کے وقت جو تخلف اختیار کیا اس کا مکمل جواب گزر چکا ہے، اور مزید یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور وہ آئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا یہ علی ہیں، ان کی گردن میں میری بیعت کا قلادہ نہیں ہے اور یہ اپنے معاملے میں خود مختار ہیں، اور تم لوگ بھی اپنی بیعت کے بارے میں مختار ہو، اگر تمہیں میرے سوا کوئی آدمی نظر آئے تو میں سب سے پہلے اس کی بیعت کروں گا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم بیعت کے لیے آپ کے سوا کسی کو اہل نہیں سمجھتے۔ پھر آپ نے اور دوسرے لوگوں نے جو بیعت سے پیچھے رہ گئے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ فصل پنجم، شیعہ اور روافض کے شبہات کا تذکرہ اور دلائل واضحہ سے ان کے بطلان کا بیان۔ پہلا شبہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حملاً کوئی ایسا کام سپرد نہیں کیا جس میں شرعی اور سیاسی قوانین کو قائم کرنا پڑے، جس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کاموں کو آسان طور پر سر انجام نہ دے سکتے تھے، اور جب وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے تو ان کی امامت درست نہ ہوئی، کیونکہ امام کی ایک شرط شجاع ہونا بھی ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ بخاری میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
7 غزوات میں شامل ہوا اور 9 غزوات میں ان دستوں میں شامل ہوا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے۔ ان میں کبھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امیر ہوتے تھے اور کبھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر حج بھی مقرر فرمایا۔ پس یہ خیال کہ وہ ان کاموں کو اچھی طرح سر انجام نہ دے سکتے تھے باطل ثابت ہوا۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے معترف ہیں کہ آپ سب صحابہ سے شجاع تھے۔ بزار نے اپنی مسند میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بتاؤ سب لوگوں سے کون شخص بہادر ہے؟ لوگوں نے کہا آپ سب سے بہادر ہیں۔ آپ نے جواب دیا میں نے جس کسی سے مقابلہ کیا ہے میں تو اس سے آدھا ہی رہا ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ لوگوں میں سے بہادر شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں اس کا علم نہیں، کون شخص بہادر ہے؟ آپ نے فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہادر ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب بدر کا معرکہ ہوا تو ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر تیار کیا تاکہ کوئی مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور نہ ہو۔ خدا کی قسم ہم میں سے تو کوئی قریب بھی نہ گیا مگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سونتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر کھڑے رہے، اور جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کے لیے آتا آپ اس پر حملہ آور ہو جاتے۔ پس آپ سب لوگوں سے بہادر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قریش نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا ہوا ہے، کوئی آپ کو کھینچ رہا ہے اور کوئی دھکے دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے سب خداؤں کو ایک خدا بنا دیا ہے۔ قسم بخدا ہم میں سے تو کوئی قریب بھی نہ پھٹکا مگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کو مارتے ہیں، دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، کسی کو دھکے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تمہارا برا ہو، تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتے ہیں میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر والی چادر اٹھائی اور اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ آل فرعون کا مومن اچھا ہے یا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو لوگوں نے اس پر خاموشی اختیار کیا۔ آپ نے فرمایا لوگو تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ خدا کی قسم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک گھڑی آل فرعون کے اس مومن سے بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اور یہ اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے۔ بخاری نے عروہ بن زبیر سے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکوں میں سے سب سے زیادہ سختی سے کون پیش آتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے دیکھا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اسے ہٹایا اور کہا کیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ اپنے رب سے تمہارے پاس دلائل لے کر آیا ہے؟ ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ ابن عساکر نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ بدر کے روز فرشتوں نے ایک دوسرے سے مل کر کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ ابوبکر چھپر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ احمد، ابو یعلیٰ اور حاکم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ بدر کے روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل ہے اور دوسرے کے ساتھ میکائیل ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تھا کہ ابن ملجم آپ کو قتل کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہادر تھے، کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ملجم سے ملتے تو فرماتے کہ تو میرے سر کے خون سے میری داڑھی کو کب رنگے گا؟ نیز آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا قاتل ہے، جیسا کہ آپ کے حالات کے آخر میں اس کا ذکر ہوگا۔ پس جب آپ جنگ میں کسی اور مد مقابل سے نبرد آزما ہوتے تو آپ کو اس بات کا علم ہوتا تھا کہ یہ شخص مجھے قتل نہیں کر سکتا تو آپ اس سے ایسے پیش آتے گویا آپ بستر پر سوئے ہوئے ہیں۔
اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قاتل کی کوئی خبر نہ تھی، اس لیے جب آپ جنگ میں جاتے تو آپ کو علم نہ ہوتا کہ میں قتل ہوں گا یا بچ رہوں گا۔ پس جو شخص اس حال میں جنگ میں شامل ہو کہ اسے اپنے مرنے یا جینے کا علم نہ ہو، اسے اس آدمی کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا جو بستر پر سوئے ہوئے شخص کی مانند ہو، کیونکہ اسے تو حملہ کرنے، بھاگ دوڑ کرنے اور خوف و تکلیف کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ مرتدین کے ساتھ معرکہ آرائی میں بھی آپ کی شجاعت مشہور ہو چکی ہے۔ اسماعیلی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہوا تو عربوں میں سے کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور کہا کہ نہ تو ہم نماز پڑھیں گے نہ زکوٰۃ دیں گے۔ تو میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، اے خلیفۃ الرسول، لوگوں سے نرمی اور الفت سے پیش آئیں کیونکہ یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا، مجھے تو آپ سے مدد کی امید تھی، مگر آپ جواب دیے جا رہے ہیں جاہلیت میں آپ سخت اور اسلام میں آ کر کمزور ہو گئے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں انہیں شعر و سحر سے بہلاؤں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا ہے اور سلسلہ وحی منقطع ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے مجھے رسی دینے سے انکار کیا جسے دودھ دوتے وقت جانور کی ٹانگوں کو باندھتے ہیں، تو جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں اس معاملہ میں اپنے سے بھی زیادہ تیز اور کارگر پایا، اور آپ نے لوگوں کو بہت سے امور میں ایسا مؤدب بنا دیا تھا کہ جب میں خلیفہ ہوا تو مجھے ان کے معاملات نپٹانے میں بہت آسانی ہو گئی۔ بس آپ کو ان کی شجاعت کا علم ہو گیا۔ اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی آپ کی شجاعت کی عظمت اور ثابت قدمی کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے امامت عظمیٰ کے لیے آپ کو مقدم کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ یہ دو وصف امامت کے لیے بڑے اہم ہیں۔ خصوصاً اس وقت جب مرتدین اور دوسرے لوگوں سے جنگ کرنے کی ضرورت تھی، اور ان دو وصفوں سے آپ کے متصف ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب عروہ بن مسعود ثقفی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، تو آپ نے کہا، جا کر لات کی شرمگاہ چوس، کیا ہم آپ سے بھاگ جائیں گے یا آپ کو چھوڑ دیں گے؟ یعنی آپ نے اس امر کو مستبعد قرار دیا۔ علماء نے کہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ کو برا کہنے میں مبالغہ سے کام لیا ہے، کیونکہ آپ نے لات بت کو معبود قرار دے کر عروہ کو اس کی امت قرار دیا ہے، اور اس نے آپ کی نسبت جو فرار ہونے کی بات کہی تو آپ نے اس کے مقابل ایسی بات کہی جو اسے غضبناک کر دے۔ ختنہ کے بعد عورت کی فرج کے ساتھ جو حصہ باقی رہ جاتا ہے اسے بذر کہتے ہیں۔ عرب اس لفظ کو بطور ذم استعمال کرتے ہیں۔ منازعہ فرمائیے کہ آپ نے کن برے الفاظ کے ساتھ، جن سے زیادہ برے الفاظ عربوں کے نزدیک کوئی نہیں، اس قوی اور زبردست کافر کے ساتھ گفتگو کی ہے اور اس کی قوت و شوکت سے بالکل خائف نہیں ہوئے، حالانکہ کفار نے اس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، اور اس بات پر صلح ہوئی تھی کہ آپ آئندہ ساتھ آئیں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا صحابہ میں سے کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ عروہ کو اس وقت کوئی بات کہے جب اس نے کہا کہ یہ سب لوگ آپ سے فرار اختیار کر جائیں گے۔ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا، بس پتہ چلا کہ آپ تمام صحابہ سے دلیر تھے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ نیز آپ کا مانعین زکوٰۃ سے تنہا جنگ کرنا اور اس پر ڈٹ جانا بھی آپ کی عظیم شجاعت کی بات ہے، جیسا کہ فصل ثالث میں مضبوط طور پر اور مختصر طور پر ابھی بیان ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کا لعین مسلمہ اور اس کی قوم بنو حنیفہ سے جنگ کرنا بھی آپ کی شجاعت کی دلیل ہے، حالانکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ بڑے جنگجو اور سخت آدمی ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت نے جن میں زہری کلبی بھی شامل ہیں لکھا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ کا بڑے دہشت ناک مصائب کے سامنے جو بڑے بڑے داناؤں کا پتہ پانی کر دیتے ہیں، سینہ سپر ہو جانا بھی آپ کی ثابت قدمی کا ثبوت ہے۔ مثلاً
جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت لوگ حیران اور پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ لڑکھڑا گئے اور کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوت نہیں ہوئے، اور جس نے ایسا خیال کیا میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اس وقت بھی آپ ثابت قدم رہے۔ جب آپ مدینہ کے بالائی علاقہ سے جہاں آپ سکونت پذیر تھے تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو آپ نے معلوم کر لیا کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ تو آپ نے جھک کر آپ کو بوسہ دیا اور گریہ کناں ہوئے، پھر لوگوں کی طرف گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاموشی اختیار کرنے کو کہا، لیکن انہوں نے اپنی پریشانی کی وجہ سے اس بات کو قبول نہ کیا۔ تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں سے گفتگو شروع کر دی۔ لوگ آپ کی علو شان اور تقدم کی وجہ سے آپ کے پاس سمٹ آئے تو آپ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جو تم میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ نوٹ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اس پر موت نہیں آتی۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے رسول بھی گزر چکے ہیں۔ کیا اگر آپ فوت یا قتل ہو جائیں تو تم لوگ ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ بخاری وغیرہ نے بیان کیا کہ اس وقت لوگوں نے آپ کی وفات کی تصدیق کی اور وہ اس آیت کو بار بار پڑھتے تھے، گویا اس عظیم واقعہ سے قبل انہوں نے اس آیت کو سنا ہی نہ تھا۔ آپ تمام صحابہ سے صاحب الرائے اور عقل مند تھے۔ تمام اور ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے میرے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ طبرانی ابو نعیم وغیرہ میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ میں سے بعض لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا، جن میں حضرت ابوبکر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ ہر آدمی نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا، معاذ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میری رائے وہی ہے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج یہ میں نے کہا آپ کے دور خلافت میں پے در پے فتوحات ہوئے، جزیرہ عرب شرک سے پاک ہو گیا اور رومیوں کو شام اور اس کے اطراف سے جلا وطن کر دیا گیا، اور ایرانیوں کو حدود سواد اور اطراف عراق کے باوجود قوت و شوکت اور اموال کی کثرت اور انتظامات کے نکال باہر کیا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ